اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آج ہم قرآن پاک کا سفر جو ہے وہ پہلی وحی سے ہمارے ہاتھوں تک اس کے پہنچنے کا کتابی شکل میں جو سفر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ پہلی وحی کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ نے وہ دیکھا کہ آپ غار حرا سے گھر آئے اور وہ پھر اس کے بعد آ کے تو آپ نے وہ کمبل اڑانے کے لیے کہا۔ اس میں ایک چیز پہ غور کیجئے گا، میں غور کر رہا ہوں، مجھے جواب بھی نہیں مل رہا اور اس کی تلاش جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اللہ نے، پیغام دیا اپنے انتہائی اہم فرشتے کے ذریعے۔ اس کی تصدیق کی ضرورت ایک عیسائی کو، یعنی جو پہلے گزر چکی ہے، وہ تصدیق کر رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک ایسا سوال ہے، ورقہ بن نوفل جن کے پاس حضرت خدیجہ لے کر گئی، اس پہ آپ بھی غور کیجیے گا۔ وہاں سے یہ آغاز شروع ہوتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اور موعظتین کے آنے تک کا سفر جو ہے یہ پہلا حصہ ہے۔ اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو صرف انفارمیشن کے طور پہ جو سب سے پہلی وحی آئی تھی وہ کھجور کے پتے پہ لکھی گئی اور لکھنے والے جو تھے وہ حضرت سعید سب سے پہلے کاتب وحی تھے۔ اور ایک بڑی اہم بات، بڑی ہی اہم بات کہ جس وقت وحی آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی فرصت میں کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر صحابہ کو بلاتے اور ان کے سامنے جو وحی کا نزول ہوا ہوتا بیان فرماتے اور وہ صحابی اس کو لکھتے۔ اب ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمیں دور کرنی چاہیے، جب یہ لفظ امی قرآن میں اپنی جگہ پر آئے گا تو اس پر ہم اس پہ بات زیادہ کریں گے۔ ابھی صرف سوچئے گا اگر آپ کو وقت ملے تو، ہم امی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ان پڑھ۔ اس سے بحث نہیں، مطلب ہم بات نہیں کریں گے، صرف یہی ذہن میں رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا کہ آپ اس صحابی سے وہ وحی پکڑتے، وہ اس نے جس بھی چیز پہ لکھی ہوتی اس کو دیکھتے اور اپروو کرتے کہ ہاں یہ بس، اس پہ صرف غور کیجیے۔ اور ایک چیز جو علمی اعتبار سے قرآن کے جو وجود ہے، جو آیات ہیں، اس اعتبار سے اس کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام جیسے ہے وہ ویسے ہی ہے۔ ہم جو عربوں کے ہاں سین لکھا جاتا تھا، سین اور شین، شکل اس کی ایک ہی ہوتی تھی، نقطے نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم پکڑ کے صحابی کے ہاتھ سے، یہ ذرا کلوز کر کے دکھا سکتے ہیں تو اس کے اوپر یہ دندانے ڈالے، یعنی آج ہم اس شکل میں جو دیکھتے ہیں سین یا شین، یہ کتابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ کیوں کی تھی وہ راز ہے، نہیں پتہ، لیکن یہ بھی میرا خیال ہے 95% 98% لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ بات نہیں پتہ۔ تو اس پہ وہ جو میں نے کہا نا، غور ضرور کیجئے گا کہ کیا ان پڑھ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے اپروو کر سکتا ہے، تصدیق کر سکتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک، اس پہ غور کیجئے۔ تو اب جو ابتداً قرآن تھا وہ خط حمیری میں تھا، آج ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو کوئی عربی عالم بھی، اب سین اور شین، صاد ضاد، دوئے زوئے، یہ جو الفاظ تھے ان کے اوپر نکات نہ ہونا اور شکلیں ایک ہی ہونا، اس طرح بات آ سا جو ہے وہ صرف یہ ہونا، اب اس کو با کہاں پڑھنا ہے، تا کہاں پڑھنا ہے، یہ ایک بڑا عجیب سا سوال تھا۔ اب یہ آپ کو بڑی عجیب بات لگ رہی ہوگی، ہاں یار وہ کیسے کرتے ہوں گے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ میں نے پرسوں یہاں کسی نے سوال کیا تھا پچھلی کلاس میں، کسی یا کدھر ہے جی
ये डस्टर को कहाँ होना चाहिए? इधर आगे। ये मसला आपका अभी एक लम्हे में हल हो जाएगा। जिसको उर्दू आती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये नुक्ता समझने में। ने खाना है। आप में से कोई शख्स ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल लफ्ज एक जैसे हैं, आवाज एक जैसी है। खाना है, मैंने खाना खाना है। पहले खाने का मतलब और दूसरे का पहला खाना जो है वो है इस्म है, दूसरा फेल है। कोई दिक्कत हुई? तो आप चूंकि अहले ज़ुबान हैं, ज़ुबान को समझते हैं, तो इसी तरह अरब जो थे उनको पता था कि हमने इसको सीन कहाँ पढ़ना है और शीन कहाँ पढ़ना है, स्वाद कहाँ पढ़ना है, दौद कहाँ पढ़ना है, इसलिए उनको तो प्रॉब्लम नहीं थी। फिर ये जो आप किरात देखते हैं, आपने कितनी सुनी है किरात? हैं? 7। कितने हैं जी? ये 7 नहीं 10 हैं। 7 ज़्यादा मशहूर हुए। उसके बावजूद पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फॉलो होता है वो इमाम हफ्स का है। वो 95% से ज़्यादा मुसलमान वही पढ़ते हैं। और इतवार वाले दिन जो मैं आपको करवाऊंगा वो उसी मेथडोलॉजी के तहत आपके कुरान की हज़ारों गलतियाँ 1 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगी। और उसमें आप तजवीज़ भी सीख लेंगे, जिसको सीखने के लिए शायद आपको महीने और साल उस्ताद बताते हैं। मैं 15 मिनट में आपको इंशाल्लाह तजवीज़ सिखा के भेजूँगा, जो अमली तजवीज़ है। कुरान का ये सफ़र, ये जो नुक्तों का लगना है, इसने 40 साल लिए हैं। कितने? 40। नुक्ते लगाए जाएं कि ना लगाए जाएं, लगाने से क्या होगा, ना लगाने से क्या होगा। फिर उसके बाद हरकत हैं, ये जो ज़ेर ज़बर पेश है। फिर उसके बाद अलामात हैं, ये शद और मद जज़्म वगैरह। जिस हाल में आज हम कुरान को देखते हैं, किताबी शक्ल में, तहरीर की शक्ल में, इसने तकरीबन 200 साल का अरसा लिया है। इसमें सहाबा कराम की किस कदर मेहनतें शामिल हैं, किस कदर मेहनतें शामिल हैं, उलमा कराम की, आइम्मा कराम की दिन रात की मेहनत शामिल है। फिर हम तक ये पहुंचा और हम इतनी आसानी से आज इसको पढ़ने के काबिल हुए। जब इसको एक खास मरहले से गुजारा जाना था तो हज़रत उमर बिन फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 कबार सहाबा की एक कमेटी बनाई। पूरे खित्ते में ऐलान करवाया गया कि कुरान को तहरीरी शक्ल दी जा रही है, एक जगह पे किताब में लाया जा रहा है। तो लोग आए और किसी भी आयत के बारे में तो कम अज़ कम 2 गवाह जिस पर होते, ताकि वो गलती ना हो जाए। एक मौका आया कि एक आयत का सिर्फ एक, और गवाही की शर्त क्या है? 2 होनी चाहिए। अब वो जो एक गवाह था, उसने कोई ऐसा काम किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसकी गवाही 2 लोगों के बराबर होगी। तो इस तरह से वहाँ वो नुक्ता जो था वो हल हो गया। कुरान ने दुनिया को कितने ज़्यादा अलूम दिए हैं। जिल्द बंदी, ये जो किताब की बाइंडिंग होती है, ये उससे पहले नहीं होती थी। शाम में आज भी कई कबीले कुरान की जिल्द नहीं पसंद करते, वो कहते हैं ये बिदअत है। तो उसके बाद स्याही की तरक्की, प्रिंटिंग प्रेस, ये बातें मैं पिछली दफ़ा आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये जो 200 साल का सफ़र है, इसमें हज़रत अली करमुल्लाह वजह के एक शागिर्द का बहुत बड़ा किरदार है। अस्वद अद-दौलवी उसका नाम था, नस्लन हबशी, लेकिन उसका इल्म अरबी में अरबों से
جب نقطے لگانے کی بات ہوئی تو امام مالک نے بہت ہی زیادہ علمی بحثوں کے بعد اجازت دی. انہوں نے کہا جی یہ بدعت تو نہیں ہے، قرآن کا اصل ٹیکسٹ تو وہی ہے، پہچان کرنے کے لیے اس میں یہ چیزیں دی جا رہی ہیں. تو اسود الدولی جو ہے، ایک اور چیز، جب یہ اگلا سفر آیا تو ابن زیاد نے ایک غلام کو بھیجا کہ جا کے ان کے باہر دروازے میں نا قرآن کو غلط پڑھو اور اونچی آواز میں پڑھو. وہ جو نہیں مان رہے تھے وہ غلط قرآن سن کے تڑپ کے باہر آئے اور آ کے اس عمل کی اجازت دے دی. تو پھر یہ جو نکات ہیں، پھر حرکات ہیں، علامات ہیں، اس نے آج ہمارے لیے قرآن کو اتنا آسان کر دیا. یہ ہمارا جی قرآن شروع کرنے سے پہلے آخری سبق تھا. اب کل ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے اور اس میں جو سب سے پہلا لفظ الحمد آتا ہے اس کو بیان کریں گے، اور اگر وقت بچا تو ساتھ للہ جو ہے اس کو بھی مکمل کر لیں گے. ایک یا دو لفظ جو ہیں وہ ہم ہر روز کے کریں گے، لیکن وہ ایسے ہوں گے کہ ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. کسی عالم فاضل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو قرآن کو جا کے وہ آپ اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. وہ قرآن کو تو اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے بڑا ہے کوئی تم میں سے جو سمجھنے والا. تو اب اللہ کہتا ہے آسان ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا بنایا گیا ہے کہ بڑا. کوئی عام کتاب نہیں پڑھی جانتی کہ اللہ کی کتاب، یہ کیسے سمجھ آ سکتا؟ یہ اللہ کی کتاب اللہ والے سمجھا سکتے ہیں، نہ تو انہوں کو اللہ والا لگتے تھے نہ کتاب. آپ نہیں اللہ والے، آپ کو اللہ نے نہیں بنایا. کیا آپ کا درجہ کم ہے؟ اس نے تو کہا سارے انسان برابر ہیں. اس لیے دا موسٹ ایزیسٹ پاتھ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن تھرو ٹرمینالوجی، یہ ہماری بیس ہے کہ قرآن کو ہم ٹرمینالوجی کے ذریعے سمجھیں گے. اس سے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں یا کتنی ڈگریاں نہیں ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے. بہت شکریہ.